اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل سبق میں مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ جو 10 رکوع تک پہنچا تھا۔ آگے 11ویں رکوع سے لے کر کے 16ویں رکوع تک کا خلاصہ ہم انشاءاللہ اس میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بتانا بھی ضروری ہے کہ جو مضامین یہاں پر پیش کیے جائیں گے وہ مضامین مکمل مضامین نہیں ہیں، کیونکہ مکمل مضامین کا احاطہ اتنے کم وقت میں کرنا ناممکن ہے اور کسی ایک شخص کے لیے کرنا بھی ناممکن ہے۔ تو ہم ان مضامین کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہمارے کورس سے متعلق ہے۔ جو ہمارا کورس جو ہے ترجمہ قرآن کا ہے، تو اس میں جو واضح طور پہ جو مضامین ہیں جو دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں ان مضامین کا بیان کیا جائے گا۔ تو اب ہم 11ویں رکوع سے شروع کرتے ہیں۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک خاص طرز عمل بیان کیا ہے، ایک خاص بدعملی جو ان کی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا، ان کا نفس جو کہے، جو اپنی خواہش جو کرے اس کی بات ماننا، اپنی خواہش کے مقابلے میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کو نہیں ماننا، یہ ان کا ایک خاص عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری فرمایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد نبیوں کو قطار میں بھیجا، یعنی ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور اس قطار کے سب سے آخری نبی یعنی بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان کو واضح نشانیاں دیں۔ تو جب یہ سلسلہ ہدایت کا جاری ہوا تو بنی اسرائیل کا طرز عمل یہ تھا کہ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب جب ان کے پاس رسول ان چیزوں کو لے کے آتے جن کو ان کی خواہش نہیں مانتی، جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہوتی وہ چیزیں، تو ان کا طرز عمل ہوتا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اپنی خواہش کے خلاف ہونے پر وہ کچھ لوگوں کو یعنی کچھ نبیوں کو انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ نبیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک خاص طرز عمل ہے، اور وہی طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جاری تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں ان کی بدعملی جاری تھی، اس کو اللہ تعالی 3 مثالوں سے پیش کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آج کے یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وقالو قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہم چاہتے ہیں وہی جاتا ہے اور جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں جاتا ہے، ہمارے دل پر غلاف ہے، ہمارا دل محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کی عادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تمہارے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی لوگ جب جنگ میں جاتے تھے تو کافروں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ فتح جو ہے وہ ان کے خواہش کے مطابق تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آ گئے، جس نبی کے بارے میں وہ یہ دعائیں مانگتے تھے، جب وہ نبی آ گیا تو وہ اس نبی کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ نبی جو ہو وہ آئے بنی اسرائیل میں، اور ان کی خواہش کے خلاف نبی آ گیا بنی اسماعیل میں۔ تو چونکہ ان کی خواہش کے خلاف کام ہو گیا تو اس لیے انہوں نے صاف صاف نبوت کے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا پرانا طرز عمل ہے، یہ دوسری مثال تھی۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان صرف اس چیز پہ لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے. یہاں پر بھی اپنی خواہش کی ہی اتباع ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جاتی، ہدایت کی اتباع کی جاتی، تو جو چیزیں ان پر نازل ہوتی ہیں اس پر بھی ایمان لاتے، اور ان چیزوں پہ ایمان لاتے جو ان کے اوپر نہیں کسی اور قوم پہ نازل ہوتی، کیونکہ وہ نازل کرنے والا تو خدا ہے. تو خدا کی بات ماننا ضروری ہے، نہ کہ اس بات کو ماننا کہ ہمارے پسند کے مطابق جہاں نازل ہوگی تب ہم مانیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جھٹلانے کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جس پر جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی توریت پہ ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی مثال پیش کی ہے، 3 مثالوں کے ذریعے اس بات کو جھٹلایا ہے کہ تم توریت پر بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تم صرف اور صرف اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہو. یعنی اگر توریت میں بھی کوئی چیز تمہاری خواہشوں کے خلاف رہی ہوگی تو تم نے اس کا بھی انکار کیا ہے. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے. پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ جب نبی لوگ آتے تھے، کوئی ہدایت کی بات، کوئی حکم لے کے آتے تھے یا کسی چیز کی نہیں لے کے آتے تھے، کسی چیز سے منع کیا جاتا تھا، تو اگر بات نہیں پسند آتی تھی تو وہ قتل کر دیتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اگر تم توریت پر ایمان لانے والے تھے تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے چلو ہو گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ میں، اللہ حافظ. یہ اسی کے آگے آیت ہے اللہ حافظ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب توریت کے اندر کچھ عمل جو ان کے لیے پسند نہیں تھے، ان کو مشکل معلوم ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان مشکل کاموں پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی خواہشات کے یہ خلاف تھیں. تو توریت پر عمل نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی خواہشوں کے مطابق آسان چیزوں پہ عمل کر رہے تھے اور مشکل چیزوں پہ عمل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اسی چیز کو منوانے کے لیے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا گیا کہ اگر تم توریت پر عمل نہیں کرو گے تو تم پر یہ طور گرا دیا جائے گا. اسی طرح اگلی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ یہ 3 مثالیں ہو گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی عمل تو نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی خواہشات بڑی بڑی ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر جنت صرف تمہاری ہے تو تم موت کی تمنا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال بہت خراب ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پہ وہ جنت میں جا سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو لوگوں میں زندگی کے لیے بہت زیادہ لالچی پائیں گے، کیونکہ آخرت ان کو پتہ ہے کہ ان کی بگڑی ہوئی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ جتنے مزے کرنے ہیں وہ یہاں پہ کر سکیں. تو یہاں تک کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو ہر شخص ان میں سے یہ چاہے گا کہ اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ 1000 سال کی زندگی مل جانے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا، اس سے عذاب ٹل نہیں جائے گا. یہ رکوع یہاں پر پورا ہو جاتا ہے. یہ 11ویں رکوع کا خلاصہ تھا. 12واں جو رکوع شروع ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی بنیادی طور پہ 2 مضمون ہیں. پہلا مضمون تو یہ پچھلے مضمون سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی خواہشوں کی اتباع جو یہودی کرتے تھے اس کا ہی مضمون ہے. اور دوسرا مضمون جو ہے وہ جادو اور ان کے کفری عمل کا ہے. تو پہلا مضمون جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہودی لوگ جو تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتلاتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ان بڑے بڑے مشکل کاموں کا جو حکم تھا وہ جبریل لے کے آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جبریل جو ہیں وہ ہمارے اوپر مشکل کام لے کے آتے ہیں، دوسرے فرشتے جو ہیں وہ آسان حکم جو ہیں ان کے وہ دوسرے فرشتے لے کے آتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جبریل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جبریل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی آیت لے کے آتے ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے آتے ہیں، وہ اپنے من سے نہیں لے کے آتے ہیں۔ تو جو شخص جبریل کے لائے ہوئے حکم اور جبریل کو دشمن مانتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ رسولوں کا، نبیوں کا، فرشتوں کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یعنی جبریل کو دشمن ماننا یہ ان کی خواہشوں کی اتباع کی وجہ سے تھا، اور جبریل کو دشمن ماننا ایک کفر کا عمل ہے، کفری عمل ہے۔ کسی بھی فرشتے کو آ، دشمن ماننا یہ ایک کفری عمل ہے۔ اور اسی کے تعلق سے جو اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ان کا ایک کفری عمل اور تھا جو ان کے اندر ہمیشہ سے رائج تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جادو کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو واقعوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ایک جادو کا ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور ایک جادو کا واقعہ یہ بابل میں جب بنی اسرائیل رہتے تھے اور وہاں پہ جادو کا دورہ تھا، تو وہاں پہ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھتے تھے اس کا واقعہ پیش کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی طاقت بخشی تھی، جتنی چیزیں، جتنی معجزات سے نوازا تھا، جنات ان کے قابو میں تھے، ہوا ان کے تابع تھی، ان کا جو تخت تھا وہ ہوا پہ اڑتا تھا، تو یہ ساری جو معجزات تھے، ان کے زمانے کے جو سرکش یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے جادو ہیں، وہ منتر پڑھتے ہیں۔ اور اسی منتر کو حاصل کرنے کے لیے سارے یہودی ان کے زمانے میں جادو کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، جادو سیکھتے تھے تاکہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ہی طاقتور ہو جائیں۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہاروت ماروت کا واقعہ ہے کہ بابل میں ایک زمانے میں بہت زیادہ جادو کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بابل میں بھیجا کہ وہ جا کر کے لوگوں کو جادو کی جو بے اثر ہونے کو دکھائیں، کہ جادو جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، جادو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہودی ان کے پاس آ کر کے جادو کی حقیقت کو سمجھتے، وہ آ کر کے جادو سیکھتے تھے اور اس جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو عمل ہیں، جادو کے جو عمل ہے وہ ایک کفری عمل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جادو کے سے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جادو سیکھتا ہے اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو شخص جادو کو اپنائے گا آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے ہمارا 12واں رکوع پورا ہو جاتا ہے۔ 13واں جو رکوع ہے اس میں یہود، نصارہ اور دوسرے مشرکین کی اس خواہش کی بات کی گئی ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر وحی نازل ہو، مسلمان لوگ وحی کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں اور ہدایت پہ آ جائیں، تو وہ مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے تھے۔ اس کے سلسلے میں یہود کا جو عمل تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہود جو تھے دو طرح کا عمل کرتے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو وہ غلط الفاظ کا استعمال کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے وہ رائنا کا استعمال کرتے تھے، اور رائنا کا جو مطلب عربی میں بظاہر تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہودی جو مراد لیتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا بیوقوف یا جاہل، یا یہ مراد ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو یہودی لوگ ایک کفریہ جملے کا استعمال کرتے تھے اور مسلمانوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی، تو مسلمان جو ہے ان کا دیکھا دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور یہودی پیچھے پیچھے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے کیسے ان کو بیوقوف بنا دیا اور ان کے منہ سے کفریہ جملہ نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ لفظ بولنے سے منع فرمایا اور کہا کہ رائنا کی جگہ انظرنا کہیے، کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے کافر بنانے کا ایک الگ طریقہ اپنایا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ یہ مسلمانوں میں آ کر کے طرح طرح کے سوالات اور شکوک اور شبہات ڈالتے تھے. تو اس کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ نسخ کیوں ہوتا ہے. نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکم آیا اور اس حکم کو ہٹا کر کے دوسرا حکم آ گیا. تو وہ مسلمانوں میں یہ شبہ پیش کرتے تھے, یہ شک پیش کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ حکم صحیح ہے جو بعد میں آیا ہے, تو پہلے دوسرا حکم کیوں دیا. تو ایک طرح سے یہ کفر کی باتیں مسلمانوں میں ڈالتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نسخ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ پہلا حکم صحیح ہے یا بعد کا حکم صحیح ہے. جو حکم جو ہے وہ جو لوگ اس پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے مطابق ہے. تو جو لوگ کسی بھی چیز پہ عمل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت ان کے مناسب یہی حکم ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے لیے وہ حکم اتارتے ہیں. جب آگے چل کر کے وہ حکم ان کے لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حکم کو ہٹا کر کے دوسرا حکم نازل کرتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے, ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا, کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کے بدلے اس سے بہتر لاتے ہیں جو جس پہ عمل کرنا بہتر ہوتا ہے, یا وہ آیت لاتے ہیں جو اس کی ہی مثل ہوتی ہے جس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ان کا یہودیوں کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو شک اور شبہے میں ڈال کر کے مسلمانوں کو کفر کے طریقے پہ ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پوچھ لیجئے کہ کیا تم اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے, جس کا تذکرہ پیچھے آیت میں گزرا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے جب کوئی حکم دیا جاتا تھا تو وہ طرح طرح کی ہیلے بازیاں کرتے تھے. تو جو یہی طریقہ کفر کا طریقہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے طریقے سے دور رہ کر کے کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے, زکوٰۃ دینا چاہیے, اور جو بھی بھلائی وہ کریں, جو بھی اچھی چیز وہ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو بھی بھلائی آپ کرتے ہیں وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو مل جائے گی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی کرو گے تجدوہ تو اس کو تم پاؤ گے عند اللہ, اللہ کے پاس. اور یہی جو اچھا طریقہ ہے, یعنی ایمان کا جو طریقہ ہے, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا اور اچھے عمل کرنا, یہی طریقہ آپ کو جنت میں لے جائے گا, نہ کہ وہ طریقہ جو یہودی اور نصرانی اپناتے ہیں, کیونکہ یہودی اور نصرانی ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وہ اس کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا, کہ یہودی اور نصارہ کے بغیر کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا امانیہم, یہ ان کی اپنی من گھڑت خواہشیں ہیں, یہ ان کے اپنے دل کی خواہشیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں نازل نہیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا, بلا من اسلم وجہہ للہ, جو اللہ کو کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دے گا, وہو محسن, اچھے عمل کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر ہے اور اس کو کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمارا 13واں رکوع پورا ہوا. 14واں رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ظاہری اختلاف پیش کیا ہے کہ یہودی ہوں چاہے نصارہ ہوں چاہے مشرکین ہوں, وہ بظاہر ایک دوسرے کے مختلف ہیں, ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. وہ سب لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں وہ حق پر نہیں ہے, نصارہ کہتے ہیں یہودی حق پہ نہیں ہے, اور اسی طرح کی باتیں مشرکین کہتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کو کتاب کا علم نہیں ہے, یعنی مشرکین نے کہا مثل قولہم, انہی کی بات کی طرح. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کا قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے, یعنی یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ سارے کے سارے صحیح نہیں ہیں, یہ سارے کے سارے غلط ہیں, یعنی ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے, سب کے سب کافر ہیں. اور یہ سب کے سب کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں فرمایا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, تشابہت
कुलूबुहुम, इनके कुफ्र की वजह से इनके दिल जो हैं एक जैसे हैं। और इनके कुफ्र का जो अमल है उसको अल्लाह ताला ने दो मिसालों से पेश किया है इसमें। दो मिसालें जिसमें ये सब के सब मुश्तरक हैं, यानी इन सब ने ये अमल किया है। दो अमल वो कौन से हैं? पहला अमल वो है कि ये सब के सब मस्जिदों में नमाज पढ़ने, मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा, कि उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोके और उसको बर्बाद करने, उसको वीरान करने की कोशिश करे। तो एक अमल तो इन सब का है कि ये सब मिल करके रोकते हैं मुसलमानों को, ये एक मुश्तरक अमल है। क्योंकि मुशरिकीन मुसलमानों को बैतुल हराम में, मस्जिद हराम में जाने से रोकते थे, नमाज़ पढ़ने से रोकते थे। इसी तरह से नसरानी जो थे, उनका जो बादशाह अबरहा था, वो बैतुल्लाह को तोड़ने आ गया था। इसी तरीके से यहूदी जो हैं, वो अपने फिज़िकली तौर पे तो नहीं थे, लेकिन अमली तौर पे यानी अपने बात के ज़रिए लोगों को मस्जिद की तरफ जाने से रोकते थे। तो इन सब का अमल क्या है कि वो लोगों को मस्जिदों में जाने से रोक दिया जाए। और दूसरा अमल इनका जो मुश्तरक है, जो कुफ़रिया अमल है, वो ये है कि ये सब के सब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। अच्छा, पिछले जो मस्जिदों से रोकने का जो ज़िक्र आया, उसमें अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों को मस्जिदों से रोक भी दिया जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह के लिए तो मशरिक़ और मग़रिब सब हैं। यानी सारा मशरिक़, सारा मग़रिब, ज़मीन का एक-एक चप्पा अल्लाह की मिल्कियत है। तो जहाँ पे भी तुम रुख करोगे, जहाँ पे भी तुम नमाज़ पढ़ोगे, फसम्मा वजहुल्लाह, तो अल्लाह को तुम पालोगे। अल्लाह का रुख वहीं पर है। यानी मुसलमानों को अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए किसी मस्जिद उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र आप कहीं भी कर सकते हैं। मस्जिद में करना बेहतर है, और जो मस्जिद से रोके वो बहुत बड़ा ज़ालिम है, वो अलग बात है। और दूसरा जो अमल इसमें बताया अल्लाह ताला ने कि ये सब के सब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद हैं। यानी यहूदी जो हैं वो कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह की औलाद में से हैं, अल्लाह के बेटे हैं। क्योंकि उनके मोजज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के, इसलिए यहूदी उनको अल्लाह का बेटा कहते थे। यानी सारे यहूदी नहीं कहते थे, लेकिन बाज़ यहूदियों का एक गिरोह जो था वो उनको अल्लाह का बेटा कहता था। इसी तरीके से जो नसरानी हैं, जो ईसाई हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। और मुशरिकीन मक्का जो थे वो कहते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह की औलाद बनाने में ये सारे के सारे एक जैसे हैं, इनका कुफ्र एक जैसा है। तो अल्लाह ताला ने ये दो कुफरियाँ अमल पेश करके बताया कि ये तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल जो हैं वो एक जैसे हैं, कुफ्र में ये सब एक जैसे हैं। तो इनके अंदर जो इख्तिलाफ है, वो एक-दूसरे को जो कहते हैं तुम सही नहीं हो, हम सही हैं, ये सारा का सारा इख्तिलाफ ज़ाहिरी है, अल्लाह ताला इनका क़यामत में फ़ैसला फ़रमा देंगे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जो औलाद की बात ये कहते हैं अल्लाह ताला की औलाद हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो ज़मीन व आसमान का खालिक है, और अल्लाह ताला की कुदरत का ये आलम है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ के वजूद को चाहते हैं, किसी चीज़ के होने को चाहते हैं, तो अल्लाह ताला फ़क़त कुन फरमाते हैं और वो चीज़ हो जाती है। व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब किसी काम को डिसाइड करते हैं, जब किसी काम का फ़ैसला फ़रमा लेते हैं, तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि कुन, हो जा, तो फ़यकून, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इससे अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि अल्लाह ताला जो हैं वो किसी भी सपोर्ट के मोहताज नहीं है, और औलाद का होना ये सपोर्ट की वजह से है। यानी आदमी या तो फिज़िकली सपोर्ट चाहता है कि आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो उसकी जो औलाद है वो उसको हेल्प करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, या फिर आदमी ये चाहता है कि इमोशनली सपोर्ट चाहता है अपनी औलाद से। लेकिन अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से परे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की कोई भी औलाद नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके आगे कि
یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا کفریہ عمل اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے اس وقت تک نہیں خوش ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت، ان کے طریقے کو فالو نہیں کریں گے۔ یعنی کافر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقے پہ آ جائیں، اور جو ان کے طریقے پہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا طریقہ جو ہے وہ صاف صاف غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے برے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانی کتابوں یعنی توریت کو، انجیل کو پڑھتے ہیں اور اس کی پڑھنے کے حق کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر جب وہ پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ان کی بعثت کا، ان کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے، اور آخری نبی کے آنے کا تذکرہ ہے، اور جب آخری نبی ان کے سامنے آتا ہے اور اس کو پہچان لیتے ہیں تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں اور اپنی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کو تلاوت کر، اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، یعنی جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرنا، تو وہ لوگ اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا ایک ملت کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کا جو ملت ہے، ان کا یہ تینوں کا یعنی یہودی، نصرانی اور مشرک، یہ سب کے سب جو ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ مشرکی، اور ان کا سب جو طریقہ ہے وہ کفر کا طریقہ ہے، جو ملت ہے۔ تو جو آگے اللہ تعالیٰ جو رکوع ہے، 15واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صحیح ملت کا تذکرہ فرمائیں گے۔ جو صحیح ملت کیا ہے؟ وہ ملت ابراہیم ہے۔ تو 15ویں رکوع کی شروعات تو بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کے تذکرے سے ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے جب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ تو مضمون کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی، اور مضمون کا اختتام بھی اسی سے ہوا تھا، کیونکہ مقصد جو ہے ان چیزوں کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ آدمی کو تنبیہ ہو، آدمی کو وارننگ مل جائے، اور اس کے بعد وہ اپنے ان چیزوں پہ غور فکر کر کے ایمان لائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ملت ابراہیم کو ذکر کرتے ہیں کہ جو ملت ابراہیم ہے وہی صحیح طریقہ ہے۔ تو رکوع 15 میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، اس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور اس کا انعام، اور نمبر 2 جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر اور اس کو لوگوں کا مرکز بنا دینا، اور تیسری جو بات ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ ہمارا 15واں رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اب وہ کلمات کا تذکرہ جو آیا تھا تو سبق میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں وہ کوئی یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں کی گئیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کم عمر میں تھے تو ان کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش پیش آئی، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کم عمر میں اپنے والدین کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سب کافر تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دن تک ان کی اولاد نہیں رہی، اس سے آزمایا گیا۔ جب ان کی پہلی اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں جا کر چھوڑ آؤ جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے چھوڑ دیا، جب بڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو۔ تو یہ ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ان کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا، اور ان کے لوگوں میں یعنی ان کی اولادوں میں سے نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان کی اولاد میں نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اور دوسرا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور جب انہوں نے بیت اللہ کو اٹھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرکز بنایا اور پرامن بنایا، یعنی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کا مرکز، مثابۃ للناس جہاں پہ لوگ بار بار جاتے ہیں، وہ امنا اور پر امن بنایا، یعنی بیت اللہ اور حرم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کسی بھی شخص کو مارنا منع ہے، جہاں پہ جنگ کرنا منع ہے، جہاں پہ خود رو پودے جو ہیں جو اپنے آپ سے اگ جاتے ہیں ان کو توڑنا منع ہے، کسی بھی پرندے کو آپ شکار نہیں کر سکتے، تو بیت اللہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے پر امن ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس دعا میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کی دعا مانگی۔ نمبر 1، کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو پرامن بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پرامن بنا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور اس میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو طرح طرح کے پھل سے رزق دیجئے۔ اور آج بھی اس بات کی سچائی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دنیا جہاں کے پھل آتے ہیں باوجود اس کے کہ مکہ جو ہے وہ صحرا میں ہے۔ اور دوسری جو دعا کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار یعنی مسلمان بنا لیجئے اور ہماری اولادوں میں ایک فرما بردار امت بنا دیجئے، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے کو دکھا دیجئے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقوں کو دکھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ یہ دوسری جو دعا تھی یہ تھی، اور اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو ان کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے فرما برداری کا، اسلام کا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقے کو بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم السلام کی ملت کا تذکرہ ہو گیا۔ اور تیسری دعا کا جو حصہ ہے وہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ ایک ایسے رسول کو بھیجیے ان لوگوں میں جو انہی میں سے ہو، اور تین تین جس کے ذمے 3 کام ہو، ایک وہ کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے یعنی آیتیں پڑھ کے سنائے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آیتوں کو پڑھ کے سنائے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی کتاب بھی جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی اس کی بھی تعلیم دے، اور حکمت یعنی جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کی بھی تعلیم دے دے، اور تزکیہ کرے یعنی ان کو پاکیزہ بنائے۔ اور اسی طریقے کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے کرنا، اور اس کا جو مروجہ نام ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف کا مطلب ہوتا ہے، تصوف کا مطلب تو دوسرا مطلب ہے، لیکن تصوف احسان کا ہی ایک دوسرے لفظ میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لفظی ترجمہ تصوف کا دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اور اسی دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسلام تھی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اسلام کا طریقہ تھا۔ تو یہاں پہ 15واں رکوع پورا ہوتا ہے، اور آخری رکوع جو 16واں رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ سچی ہے، اور دوسری بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تفصیل آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسری ملت جو ہے، دوسرے جو طریقے ہیں، مذاہب ہیں، ان کا انکار فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے، ملت کی صداقت جو ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھر جائے گا وہ بہت بڑا بیوقوف ہوگا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ملت ابراہیم جو ہے وہ سچی ہے، وہ صادق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود چنا تھا۔ یہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب نبی ہیں، تو ان کا جو طریقہ ہے وہ سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی ملت یعنی اسلام کی ہی وصیت کی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت کی، ابراہیم کے طریقے کی ہی وصیت کی۔ اور یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اسی ملت پہ چلنے کی لوگوں کو وصیت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ملت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ملت کی جو بنیادی عقیدے ہیں وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، کتب سماویہ یعنی جو کتابیں نبیوں پہ نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پہ جو کتاب نازل کی گئی، ان تمام کی تمام کتابوں پہ ایمان لانا، یہ بھی ابراہیم کی ملت ہے۔ اور نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کرنا، یعنی یہ نہ کرنا کہ ان نبی کو ہم نہیں مانیں گے، اس نبی کو مانیں گے۔ جیسے نصارہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ اور آپ کو دونوں کو نہیں مانیں گے، صرف موسیٰ کو مانیں گے، علیہ السلام کو مانیں گے۔ تو یہ اگر تفریق کرنا ہے، کیونکہ تفریق جو ہوتی ہے وہ عام طور پر تفریق خواہش کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو تفریق بھی خواہشی کی پیروی کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک کفر ہے۔ یہ ملت ابراہیم کی تفصیل ہے۔ اور دوسری ملتوں کا اللہ تعالیٰ نے آگے انکار کیا ہے کہ جو دوسری ملت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تو تم صحیح راستہ پاؤ گے، یا نصرانی بن جاؤ تو تم صحیح راستہ پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اپنی دلیل میں وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ اگر تم یہودی بنو گے تو صحیح راستے پہ پاؤ گے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم یہودی بنو گے تو صحیح راستے پہ رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دو طرح کے ثبوت مانگے ہیں، اور اس میں اسی رکوع میں یہ دونوں ثبوت ہیں، ایک رکوع کے شروع میں ہے اور ایک رکوع کے ایک دم آخر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایک دم لاجیکل بھی ہے، کیونکہ دیکھیے ثبوت آپ کے پاس دو طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایویڈنس ہوتا ہے تو دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ایویڈنس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو خود محسوس کریں، یعنی آپ کی جو سینس ہے آپ اس کو سن کے دیکھیں، سن کے پائیں کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ حاصل کریں۔ تو یہ چیزیں ہوں گی جو آپ سینس سے معلوم کرتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے سینس سے دور ہوتی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں ماورا طبع، جس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے سینس سے میں آ نہیں سکتی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا۔ دو طرح کے ثبوت ہیں، ایک تو عقلی ثبوت ہے اور ایک وحی والا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے خود اس چیز کو سنا ہے کہ حضرت یعقوب نے یہودی اور نصرانی بننے کی وصیت کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، کیا تم موجود تھے؟ تو وہاں پر صاف صاف ہو جاتا ہے کہ تم موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گواہی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گواہی آئی ہے کہ یہودی بنو گے یا نصرانی بنو گے تبھی صحیح راستے پہ پاؤ گے، تو وہ گواہی پیش کرو۔ تو تم اس گواہی کو پیش نہیں کر رہے ہو، تو جو شخص گواہی کو پیش نہیں کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ازلم
ممن کتما شہادتن عندہ من اللہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا دے۔ تو یہ ثبوت کا دوسرا طریقہ تھا کہ جو وحی کا طریقہ ہے اس کو تم چھپا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں، یعنی ملت ابراہیم پر ایمان لائیں گے، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے اور تم سے حجت کریں گے تو تم ان سے حجت مت کرو، کہو کہ کیا تم قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جو ہمارا تمہارا رب ہے؟ تو ان سے کیا کہنا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم اللہ کے مخلص ہیں، ان سے بندگی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آخر میں کہ یہ سب لوگ جو جن کی باتیں کی جا رہی یہ لوگ گزر گئے، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم نے کیا، تم سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔